سب ٹاپک 1.3 جامد مصدر مشتق اسم کی اقسام۔ اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ اس بات کو سب سے پہلے تمام طلباء ذہن میں رکھیں کہ ہم نے سب سے پہلے کلمے کی تعریف کو پڑھا اور اس کے بعد کلمے کی اقسام اسم فعل اور حرف کی تعریف پڑھی۔ خاص طور پر فعل کی تعریف کے بعد ہم نے فعل کی اقسام پڑھی اس بات اور نفی کے اعتبار سے۔ آخری حرف کی حالت کے بدلنے کے اعتبار سے فعل کی ہم نے یہ اقسام پڑھی۔ اسی طرح حرف کی تعریف کے بعد حروف کی اقسام پڑھی، حروف صحیح، حروف علت، اور پھر عربی زبان میں استعمال ہونے والے حروف، ان کا ہم نے ایک نقشہ دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے معانی کو بھی سمجھا۔ لیکن اسم کی تعریف کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی اقسام نہیں پڑھی تھی، چونکہ باقاعدہ اسم کی بہت سی اقسام ہیں اور بہت سی ان اقسام کی ڈیٹیل ہے، ان کی وضاحت ہے، تو باقاعدہ اس کے لیے سب ٹاپک ہے اسم کی تقسیم کا۔ اسم 3 قسم پر ہے: اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ سب سے پہلے ہم نے کلمے کی تعریف کو پڑھا۔ کلمے کی تعریف کے بعد ہم نے کلمے کی اقسام کو پڑھا۔ کلمے کی اقسام 3 تھیں: اسم، فعل اور حرف۔ ان 3 اقسام میں سے سب سے پہلے ہم اسم کی وضاحت کرتے ہیں کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں: جامد، مصدر، مشتق۔ اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ تو خود کسی سے بنے اور نہ ہی اس سے کوئی کلمہ بنایا جائے۔ لغوی طور پر جامد کا معنی ہوتا ہے جمع ہوا، کیونکہ اسم جامد بھی پتھر کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے پتھر اپنی جگہ پر اس کو ایک جمود ہوتا ہے، جمع ہوا ہوتا ہے، تو اس سے کوئی چیز نہیں نکلتی، اسی لیے اس اسم کو بھی جامد کہا جاتا ہے، چونکہ اس سے بھی کوئی الفاظ نہیں بنتے۔ جیسا کہ آپ نے مثالوں میں دیکھا، فرس، ابراہیم، ابابیل، برزخ وغیرہ، کہ یہ ایسے اسماء ہیں کہ ان سے آگے دوسرے الفاظ کوئی مشتق نہیں ہوتے، کوئی اور الفاظ ان سے نہیں بنتے۔ اور اسم مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ بنے لیکن اس سے کئی کلمے بنتے ہوں۔ چونکہ اس کو مصدر اس لیے کہتے ہیں کہ مصدر کا معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، چونکہ اس سے بہت سے صیغے نکلتے ہیں، اس لیے ان کو اسم مصدر کہا جاتا ہے۔ اس کو اگر ہم اس طرح سمجھنا چاہیں کہ جیسے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں کہ ان کو کسی سے پیدا نہیں کیا گیا، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دست قدرت سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے ان سے نسل انسانی کو پیدا کیا کہ آدم علیہ السلام تو کسی سے پیدا نہیں ہوئے، لیکن ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری ایک نسل کو پیدا کیا۔ ایسے ہی جو اسماء مصادر ہوتے ہیں وہ خود تو کسی سے نہیں بنتے، لیکن آگے ان سے بہت سے کلمات بنتے ہیں۔ اور لغوی طور پر بھی آپ نے سمجھ لیا کہ مصدر کا معنی نکلنے کی جگہ، اور اس سے بہت سے صیغے نکلتے ہیں، اس لیے ان کو اسم مصدر کہا جاتا ہے۔ اگر ان مثالوں میں سے آپ علمن کو لے لیں، علمن ایک اسم مصدر ہے، اس سے آپ عالمہ کو بنا سکتے ہیں یا علم کو بنا سکتے ہیں۔ عالم، معلوم، علیم، یہ سب کے سب الفاظ جو ہے یہ علمن سے بنتے ہیں۔ بلکہ عالمہ سے اگر آپ اس کی پوری گردان بنا سکتے ہیں، عالمہ، عالمو، عالمت، عالمتا، عالمنا، تو یہ ایسے اسماء ہیں کہ ان سے بہت سے کلمات بنتے ہیں۔ آگے دیکھیں، تیسرا اسم اسم مشتق ہے، وہ اسم ہے جو خود بھی کسی سے بنے اور اس سے بھی کئی کلمے بنتے ہوں۔ آگے جیسا کہ کوئی بھی انسان ہے، فار ایگزامپل زید، کہ اس کے والدین ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، اور آگے اس سے اس کی اپنی اولاد بھی ہے، تو گویا کہ اسماء مشتقہ سیم اسی طرح ہیں، وہ خود بھی کسی سے بنتے ہیں اور اس سے بھی کئی کلمے آگے بنتے ہیں۔ مشتق کا معنی ہوتا ہے اشتقاق سے ہے، کسی چیز کا مشتق ہونا، اس کا بننا۔ جیسے یہاں پہ مثالیں ہیں عالم، عالمانی، عالمون وغیرہ، تو یہ عالمون سے آگے بہت سے کلمات بنتے ہیں، عالمانی، عالمون، عالمتن، عالمتانی، عالماتن، یہ تمام کے تمام الفاظ اس سے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح عالمن جو ہے، اس کو خود کو یعلم سے بنایا گیا ہے،
یہ خود بھی کسی لفظ سے بنتا ہے اور آگے اس سے بھی بہت سے الفاظ بنتے ہیں۔ اہل عرب اس مصدر سے کم از کم 12 چیزیں مشتق کرتے ہیں، 12 چیزیں بناتے ہیں، اور وہ 6 اسم اور 6 فعل ہیں۔ معلم العربیہ میں مختصراً ہم نے ذکر کیا تھا کہ اسم مصدر سے بننے والے 3 اسماء کا اور 3 افعال کا، تو یہاں ہم تفصیل کے ساتھ اسم مصدر سے بننے والے مکمل جو 6 افعال ہیں ان کو، اور اسی طرح 6 اسماء کو پڑھیں گے۔ آئیے اسم مصدر سے بننے والے افعال اور اسماء کو پڑھتے ہیں۔ اسم مصدر سے بننے والے 6 فعل: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل جہد، فعل نفی، فعل امر، فعل نہی۔ ماضی، مضارع، جہد، نفی، امر، نہی۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے کے متعلق بتائے، جیسے ناصرہ مدد کی اسے ایک مرد نے، یعنی جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے اور گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں کوئی بات بتائی جائے کہ زید نے مدد کی گزشتہ زمانے میں۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جو موجودہ یا آئندہ زمانے کے متعلق بتائے کہ جو کام موجودہ زمانے میں ہوا ہے یا آئندہ زمانے میں ہوگا اس کے بارے میں بتائے، اس کو فعل مضارع کہتے ہیں، جیسے ینصر مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔ فعل جہد وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا انکار ماضی میں سمجھا جائے، یعنی انکار ماضی کو فعل جہد کہا جاتا ہے، کہ جس میں کسی کام کا انکار ماضی میں سمجھا جائے کہ ماضی میں فلاں شخص نے فلاں کام نہیں کیا تھا، لم ینصر نہیں مدد کی اسے ایک مرد نے۔ فعل نفی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا انکار حال یا مستقبل میں سمجھا جائے۔ انکار مضارع، مضارع کا جو نیگیٹو جملہ ہوتا ہے اس کو فعل نفی کہتے ہیں، اور ماضی کا جو نیگیٹو جملہ ہوتا ہے اس کو فعل جہد کہا جاتا ہے۔ تو فعل نفی کی مثال ہے جیسے لا ینصر نہیں مدد کرتا یا نہیں مدد کرے گا وہ ایک مرد۔ فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، آرڈر ہو جس میں، جیسے انصر مدد کر تو ایک مرد۔ اور فعل نہیں وہ فعل ہے جس میں کسی کام سے روکا جائے، منع کیا جا رہا ہو، جیسے لا تنصر نہ مدد کر تو ایک مرد۔ تو یہ وہ 6 افعال ہیں جو اسم مصدر سے مشتق ہوتے ہیں، بنتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ افعال مشتقہ ہیں، یہ وہ بننے والے افعال ہیں جو اسم مصدر سے بنتے ہیں۔ تو ان میں سے پھر ہر ایک لفظ جو ہے، جیسے فعل ماضی میں ناصرہ ہے، اس سے ناصرہ سے پھر آگے 13 صیغہ جات بنتے ہیں۔ پھر فعل مضارع جو کہ ہے ینصر، اس سے پھر اس سے آگے 13 جو اس کے صیغہ جات ہیں وہ بنتے ہیں۔ اسی طرح فعل جہد ہے، فعل نفی ہے، فعل امر ہے، فعل نہی ہے۔ اسم مصدر سے بننے والے 6 اسم: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، صفت مشبہ۔ اسم فاعل وہ اسم ہے جو کام کرنے والے کی ذات کے متعلق بتائے۔ جو بھی کوئی کام کرنے والا ہے، ورکر ہے، اس کی ذات سے متعلق بتانے والے لفظ کو اسم فاعل کہیں گے، جیسے ناصر مدد کرنے والا ایک مرد۔ اسم مفعول وہ اسم ہے جو ایسی ذات کے متعلق بتائے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جس پر کوئی فعل واقع ہو رہا ہو، کسی بھی فاعل کا، کسی بھی کام کرنے والے کا کام واقع ہو رہا ہو تو اسے اسم مفعول کہتے ہیں، جیسے منصور مدد کیا ہوا ایک مرد۔ اسم تفضیل وہ اسم ہے جو کسی ذات میں دوسروں کی بنسبت صفت کی زیادتی ظاہر کرے، دوسروں کے مقابلے میں اس میں صفت کی زیادتی ظاہر ہو، جیسے انصر زیادہ مدد کرنے والا، کہ زید بھی مدد کرنے والا ہے، بکر بھی مدد کرنے والا ہے، اور خالد بھی مدد کرنے والا ہے، لیکن زید سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے، تو اس کو اسم تفضیل کہتے ہیں کہ دوسروں کی بنسبت صفت کی زیادتی ظاہر کرے۔ اور اسم ظرف وہ اسم ہے جس میں وقت یا جگہ کے معنی پائے جائے۔ ظرف وقت یا جگہ کے معنی جہاں بھی پائے جائیں گے اس کو اسم ظرف کہا جاتا ہے۔ اسم ظرف کی 2 قسمیں ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ ظرف زمان کام کرنے کے وقت کو کہتے ہیں، ظرف مکان کام کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ ظرف زمان کی مثال جیسے منصر مدد کرنے کا وقت، اور ظرف مکان کی مثال مجلس بیٹھنے کی جگہ۔ تو یہ چونکہ جگہ یا وقت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس لیے ان کو اسم ظرف کہا جاتا ہے۔
اسم اعلیٰ وہ اسم ہے جو کسی کام کے آلے یا واسطے کے متعلق بتائے، جیسے مصباح چراغ یعنی روشنی کا آلہ، تو اس کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، اس لیے اس اسم کو اسم اعلیٰ کہتے ہیں۔ وہ ایک ذریعہ ہے، واسطہ ہے روشنی کا۔ مصباح میزان، ترازو، وزن کرنے کا آلہ، وزن کا آلہ ہے یہ۔ صفت مشبہ وہ اسم ہے جو ایسی ذات کے متعلق بتائے کہ جس میں یہ صفت ہمیشہ سے موجود ہو، جیسے سمیع، ہمیشہ۔ اللہ جل جلالہ کی یہ صفت ہے سمیع، ہمیشہ سننے والا۔ کسی بھی وقت کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے، کسی بھی شے کا، کسی بھی وقت کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ جل جلالہ اس کو نہ سن رہے ہوں۔ تو اللہ جل جلالہ کی یہ صفت سمیع اللہ جل جلالہ سے کسی بھی وقت جدا نہیں ہوتی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کالے پہاڑ پر کالی رات میں چلنے والی کالی چونٹی کی قدموں کی آہٹ کو بھی اللہ جل جلالہ سنتے ہیں۔ تو سمیع، ہمیشہ سننے والا۔ اسماء مشتقہ آپس میں ملائیں۔ یہ ایک ایکسرسائز دی گئی ہے کہ اس میں اسماء مشتقہ کو آپس میں ہم میچ کریں گے۔ جیسے منصور، یہ اسم مفعول ہے، مدد کیا ہوا ایک مرد، اور دوسرے کالم میں مضروب، مارا ہوا ایک مرد، یہ دونوں اسم مفعول ہیں۔ تو سب سے فرسٹ میں نمبر 1 ناصر، مدد کرنے والا، اس کو اب ہم میچ کرنا چاہیں گے کہ یہ کون سے لفظ سے ہم اس کو ملا سکتے ہیں۔ تو اس کو ہم ملا سکتے ہیں عالم سے۔ ناصر اسم فاعل ہے، اسی طرح عالم بھی اسم فاعل ہے۔ منصور آلریڈی پہلے سے بتایا ہوا ہے۔ انصر زیادہ مدد کرنے والا، اسم تفضیل، تو اس کو ہم ملائیں گے کالم 2 میں اعلم سے، زیادہ جاننے والا ایک مرد۔ منصر مدد کرنے کا ایک وقت یا جگہ، اس کو ہم ملائیں گے مدخل سے، داخل ہونے کا ایک وقت یا جگہ۔ اسی طرح سمیع ہمیشہ سننے والا،